اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در مباحث حجت و دلیل، ما به تصدیق را قضیه خوانند و قضیه بر سه قسم است: یکی حملیه و آن مرکب باشد از دو مفرد، مثل انسان الانسان کاتب و آن را موجبہ خوانند، والانسان لیس بکاتب و آن را سالبہ خوانند، و محکوم علیہ را در حملیہ موضوع خوانند و محکوم بہی را محمول۔ دوم شرطیہ متصلہ و عام مرکب باشد از دو قضیہ کہ میان ایشا حکم کردہ باشند با اتصال، جو کلما کانت الشمس طالعة کان النہار موجودا و این را موجبہ خوانند، و یا حکم کردہ باشد بسل بے اتصال، جو لیس البتہ اذا کانت الشمس طالعة کان اللیل موجودا و این را سالبہ خوانند۔ سوم شرطیہ منفصلہ و مرکب باشد از دو قضیہ کہ میان ایشا حکم کردہ باشند با انفصال یا بسل بے انفصال، بس وہ منفصلہ بر سے قسم است۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر سنڈے والے دن کلاس ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس میں بحث کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ابھی اس فصل کا پیچھے سے تعلق کچھ اس طرح بنے گا کہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے کہ بھئی جو منطق کا جو موضوع ہے نا، منطق کا جو موضوع ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، معرف اور حجت، معرف اور حجت، ٹھیک ہے نا جی، یعنی معرف قول اشارے، حجت یا دلیل جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس فصل میں حضرت مصنف علیہ رحمہ جو ہے نا وہ تین چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قضیہ کی تعریف، اس کے بعد پھر قضیہ حملیہ کی تعریف، اس کے بعد پھر قضیہ شرطیہ کی تعریف، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی منطق کی کتنی قسمیں، دو، منطق کے دو مقاصد تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں سے جو معرف ہے وہ کلیات خمس پر موقوف ہے، تو اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے کلیات خمس کا بھی بیان فرمایا۔ اب دلیل چونکہ قضایا پر موقوف ہوتی ہے، دلیل کس پر موقوف ہوتی ہے؟ قضایا پر۔ قضایا بمعنی جملہ، آپ اس کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو نحوی ہیں ان کے ہاں جملہ کہا جاتا ہے، جو ہیں منطقی ہیں ان کے ہاں قضیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی قضیہ کس کو کہا جاتا ہے اور جملہ کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب مصنف علیہ رحمہ جو ہے معرف اور اس کے مبادی یعنی کلیات خمسہ سے فارغ ہوئے، تو اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ منطق کے دوسرے مقصود یعنی دلیل و حجت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دلیل و حجت جو ہے یہ موقوف ہے قضایا پر، تو اس لیے سب سے پہلے قضیہ کی تعریف اور اس کی اقسام کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو قضیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تصدیق حاصل ہو اس کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ تصدیق حاصل ہو یعنی اس کے ساتھ ہمیں تصدیق حاصل ہونی چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ، کہ بھئی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ نحویوں کے ہاں کیا ہے؟ جملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نحویوں کے ہاں جملہ ہے، منطقیوں کے ہاں یہ قضیہ ہے۔ اس کے ساتھ تصدیق کیا حاصل ہو رہی ہے کہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس دیکھو کہ اس مذکورہ قضیہ سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا علم حاصل ہو رہا ہے۔ تو مذکورہ عبارت جو یہ گزری کون سی، محمد رسول اللہ، یہ کیا بن جائے گا؟ اس کو ہم قضیہ کہیں گے۔ اور پھر قضیہ کی تعریف کے بعد اب حضرت مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ قضیہ کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ قضیہ کی تعریف کیا تھی؟ مصنف علیہ رحمہ نے کہا ما بہ تصدیق، ما بہ تصدیق کو قضیہ کہتے ہیں، یعنی جس چیز سے ہمیں تصدیق حاصل اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا قضیہ کی تین قسمیں ہیں، حالانکہ قضیہ کی بنیادی طور پر تین قسمیں نہیں ہیں، بلکہ قضیہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگے پھر ہم پڑھیں گے کہ وہ قضیہ کی تین قسمیں کس طرح بنتی ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ۔ بھئی یہ میں نے کیوں کہا کہ بھئی بنیادی طور پر قضیہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ؟ تو آپ سمجھ لیں کہ جو بعض جو قضایا ہیں نا، بعض قضایا
بعض قضایا یا تو مفرد دو مفردوں سے مرکب ہوتے ہیں، جیسے الانسان کاتب، اور بعض قضایا ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو مفردوں سے مرکب نہیں ہوتے بلکہ کیا دو قضیوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ اب جو دو قضیوں سے مرکب ہو تو ظاہر بات ہے بنیادی طور پر تو یہ بنا نا کہ بھئی ایک وہ قضیہ جو دو مفردوں سے مرکب ہو، ایک وہ قضیہ جو دو قضیوں سے مرکب ہو۔ تو جو دو مفردوں سے مرکب ہو اس کو حملیہ کہتے ہیں، اور جو دو قضیوں سے مرکب ہو اس کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے یوں فرمایا کہ قضیہ کی تین قسمیں بتائی انہوں نے، ایک حملیہ، دوسرا انہوں نے یہ دکھائی دوم، یہ دوم نظر آ رہا ہے آپ کو، دوم کا مطلب شرطیہ متصلہ، اور پھر تیسرا انہوں نے یہ قرار دیا کہ بھئی یہ تیسرا وہ یہ نظر آ رہا ہے فوم شرطیہ منفصلہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے قضیہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ۔ پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے درمیان وجہ اثر کچھ اس طرح بنے گی کہ بھئی جو قضیہ ہیں ان کو وجہ اثر کیا بنے گی کہ قضیہ دو حال سے خالی نہیں، وہ قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یا تو قضیہ دو مفردوں سے مرکب ہوگا یا دو قضیوں سے مرکب ہوگا۔ اگر دو مفردوں سے مرکب ہو تو اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اور اگر دو قضیوں سے مرکب ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر آگے جو ہے نا کیا ہے کہ مصنف علیہ رحم جو بتایا تھا نا کہ تین قسمیں ہیں، تو اس کو پھر وجہ اثر میں نے یوں بیان کیا کہ پھر قضیہ شرطیہ دو حال سے خالی نہیں، کہ اس میں اتصال یا سلب اتصال والا حکم ہے، یا انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہے۔ بصورت اول کا معنی کیا بنے گا کہ اس میں اتصال یا سلب اتصال کا حکم ہو تو اس کو شرطیہ متصلہ کہتے ہیں۔ بصورت ثانی کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو تو اس کو ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں۔ جی یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ ہینڈ ریز کیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک قضیہ حملیہ کی تعریف کیا بنے گی؟ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک قضیہ حملیہ کے اس کو کہتے ہیں جو دو مفردوں سے مرکب ہو۔ کس سے مرکب ہو؟ جو دو مفردوں سے مرکب ہو، جیسے الانسان کاتب۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر کاتب کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ اب اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے قضیہ حملیہ کی تعریف کے بعد دو مثالیں دے کر قضیہ حملیہ کی تقسیم کی طرف اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ مصنف علیہ رحمہ نے کہا الانسان کاتب، اس کو موجبہ کہتے ہیں، والانسان لیس بکاتب، اس کو سالبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے درمیان وجہ اثر کس طرح بنے گی؟ ان کے درمیان وجہ اثر یوں بنے گی کہ قضیہ حملیہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں ایک شے کا ثبوت ہوگا دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی یعنی سلب کا حکم ہوگا دوسری شے سے۔ اگر ثبوت کا حکم ہو تو اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں، اور اگر نفی یعنی سلب کا حکم ہو تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں۔ تو اب قضیہ حملیہ سالبہ کی تعریف کیا بنے گی؟ قضیہ حملیہ موجبہ کی تعریف یوں بنے گی کہ جس میں محمول کا ثبوت، اب دیکھو نا الانسان کاتب، جس میں کاتب جو ہے یہ محمول ہے، الانسان جو ہے یہ موضوع ہے۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ محمول کس کو کہتے ہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس میں محمول کا ثبوت، یعنی دیکھو کہ کاتب کا جو ثبوت ہے نا یہ موضوع کے لیے ہے، یا محمول کی نفی موضوع سے ہو، یا محمول کی نفی موضوع سے ہو۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب قضیہ حملیہ کی کتنی قسمیں بنی؟ دو، قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ سالبہ۔ تو قضیہ حملیہ موجبہ کی تعریف کیا بنے گی؟ اس کو کہتے ہیں جیسے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو، جیسے الانسان کاتب، اس میں کتابت کا ثبوت موضوع یعنی انسان کے لیے ہے۔ اور قضیہ حملیہ سالبہ کی تعریف کیا بنے گی کہ قضیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کی نفی موضوع سے ہو، جیسے الانسان لیس بکاتب۔ تو اس مثال میں کتابت یعنی محمول کی نفی موضوع یعنی انسان سے ہے۔ فائدہ کے طور پر یہ مصنف علیہ رحمہ نے کیا بتایا؟ مصنف علیہ رحمہ نے یہ بتایا کہ محکوم علیہ کو حملیہ میں موضوع کہتے ہیں۔ محکوم علیہ کو موضوع کے ساتھ، یا یوں کہو کہ جب کہ محکوم کو محمول کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے الانسان جو ہے نا یہ موضوع ہے، الانسان یہ کیا ہے؟ یہ محکوم علیہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے پڑھا ہے نا اس کے محکوم علیہ کو مسند علیہ بھی کہتے ہیں اور محکوم کو مسند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جی ذوالفقار صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ذوالفقار صاحب؟ جی سر ابھی تک تو سننے جا رہا ہوں لیکن ابھی تک بیٹھ نہیں رہا کچھ پہ جی سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں ہاں، لیکن اس کو دوہرا نہیں سکتا. اچھا دوہرا نہیں سکتے، جی ٹھیک ہے، سمجھے گا ان شاء اللہ. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ میں PDF ڈال دوں گا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے. تو دوبارہ انشاءاللہ محکوم اس کو علیہ پڑھوں کو گا تو پھر سمجھ آئے گی. محکوم علیہ کو جو ہے نا وہ محکوم علیہ جو کیا کہتے ہیں نحو میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند علیہ دوسرا مسند. تو مسند علیہ کو محکوم علیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، محکوم علیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن منطقی اس کو موضوع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور جو مسند ہے، جو مسند ہے یا محکوم بہی جو ہے، اس کو منطقی جو تعبیر کرتے ہیں نا وہ تعبیر کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ محمول کے ساتھ. اب جیسے دیکھو الانسان کاتب، تو ہم الانسان کی ہم ترکیب کیا کریں گے؟ ویسے ترکیب تو ہم یوں کریں گے نا کہ الانسان یہ بن جائے گا معرف باللہ، مبتدا بن جائے گا، اور یہ مسند الیہ ہے. کاتب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ مسند ہے. جیسے دیکھو زید قائم میں زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. قائم جو ہے نا کیا ہے کہ خبر ہے، اس کو مسند کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو چیز نحویوں کے ہاں محکوم علیہ ہوتی ہے یا مسند علیہ ہوتی ہے، اس کو منطقی موضوع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور جو مسند ہوتی ہے یا محکوم بہی ہوتی ہے نحویوں کے ہاں منطقی ان کو محمول کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. تو اب الانسان کاتب میں الانسان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے نحویوں کے نزدیک مسند الیہ یا محکوم علیہ، ٹھیک ہے نا جی. تو منطقی اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطقی اس کو کہتے ہیں موضوع. اور جو کہتے ہیں کہ جو نحویوں کے ہاں جو چیز مسند ہے یا محکوم بہی ہے اس کو منطقی محمول بہی. جی جی سفیان صاحب. ایک سیکنڈ حضرت، وہ محکوم حضرت مسند کا دوسرا نام ہے نا یہ؟ مسند علیہ کا محکوم علیہ مسند علیہ کا دوسرا نام ہے، محکوم بہی مسند کا دوسرا نام ہے. اچھا محکوم بھی برا، اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ہاں شکریہ. تو اب یہ بات آپ نے جہاں تک یہ سمجھ لی. تو اب الانسان کاتب میں الانسان جو ہے یہ نحویوں کے ہاں تو محکوم علیہ ہے یا مسند علیہ ہے، لیکن مسند ہے منطقیوں کے نزدیک یہ موضوع ہے. اور موضوع. جو منطقیوں جو نحویوں کے ہاں مسند ہے یا محکوم بہی ہے، وہ منطقیوں کے نزدیک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ معمول ہے. منطق کے نزدیک کیا ہے؟ معمول ہے. تو معمول اب ہے. قضیہ حملیہ کی تعریف کیا بنی؟ قضیہ حملیہ کی تعریف یوں بنی کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو یا محمول کی نفی موضوع سے ہو، اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں. اگر معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو تو اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں، اور اگر محمول کا ثبوت اگر محمول کی نفی موضوع سے ہو تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس میں الانسان کاتب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ منطقیوں کے ہاں مثبت جملہ ہے. منطقیوں کیا ہے؟ مثبت جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ سوری نحوی مثبت جملہ ہے، اس کو منطقی موجبہ کہتے ہیں. اور الانسان لیس بکاتب یہ نحویوں کیا منفی جملہ ہے، منفی جملہ ہے نا، لیکن منطقیوں کے نزدیک جو ہے کیا ہے کہ یہ جملہ سالبہ ہے، یہ قضیہ سالبہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جو نحویوں کے نزدیک جملہ جس میں اس بات کا حکم ہو اس کو منطقی قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں. اس کو قضیہ حملیہ، اس کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں، یوں کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں. اور جو نحویوں کے نزدیک ایسا جملہ کہ جس میں نفی کا حکم ہو، تو یہ جو ہے نا منطقیوں کے ہاں کیا بن جائے گا؟ قضیہ حملیہ سالبہ بن جائے گا، قضیہ سالبہ بن جائے گا. جی ذوالفقار صاحب بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ جب یہ آپ کو جو ہے نا وہ PDF بھیجوں گا تو پھر آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گی. ہاں جی سمجھ رہا ہوں. جی ہاں. تو جی ہمارے حسن رضا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت یہ حسن بھائی ہے؟ حسن بھائی ہے نا؟ نہیں معلوم حضرت، میرے کو بھی پہلی خط دیکھ رہا ہوں ان کو. حضرت میں سفیان بھائی کو بتا دیا ہوں اپنا آج کا معاملہ، تو بتا دیں گے آپ کو. میں نے بس جوائن کرا سننے کے لیے.
اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، جہاں تک آپ نے بات سمجھ لی تو قضیہ عملیہ کس کو کہتے ہیں؟ قضیہ عملیہ کہتے ہیں کہ جس میں دو مفرد ہوں، یعنی ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اب قضیہ عملیہ کی دو قسمیں بن گئیں، ایک قضیہ عملیہ موجبہ، دوسرا قضیہ عملیہ سالبہ. تو اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں، اگر محمول کی نفی موضوع سے ہو تو اس کو قضیہ عملیہ سالبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. موجبہ اور سالبہ کا جب آپ کو پتہ چل گیا تو اب ہم جو ہے نا ذرا آگے چلتے ہیں کہ بھئی قضیے کی دوسری قسم ہے شرطیہ متصلہ. تو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دو قضیوں سے مرکب ہو. ٹھیک ہے نا جی، جو دو قضیوں سے مرکب ہو. ویسے ایک بات اور آپ کو فائدے کے طور پر بتانا میں بھول گیا، وہ ہم پیچھے طرف قضیہ عملیہ کی تعریف پر دوبارہ چلتے ہیں. قضیہ عملیہ کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ جو دو مفردوں سے مرکب ہو، اور قضیہ شرطیہ کی ہم نے تعریف کی تھی جو دو قضیوں سے مرکب ہو. تو اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک قضیہ جو ہے وہ ایک مفرد اور ایک قضیے سے مرکب ہوتا ہے. تو جب کوئی بھی قضیہ ایک مفرد اور ایک قضیے سے مرکب ہو تو وہ بھی قضیہ حملیہ بنے گا. یاد رکھنا چاہیے. یعنی قضیہ حملیہ جو ہے نا وہ قضیہ شرطیہ تب کہلائے گا کہ جب وہ دو قضیوں سے مرکب ہو، اور اگر ایک جملے اور ایک مفرد سے مرکب ہو تو بھی قضیہ حملیہ، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک قضیہ اور ایک مفرد سے مرکب ہو تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ قضیہ حملیہ ہوگا، قضیہ شرطیہ نہیں ہوگا. قضیہ شرطیہ تب بنے گا کہ جب دو قضیوں سے مرکب ہو. بس دو قضیوں سے مرکب نہیں ہے، ایک قضیے سے ایک مفرد سے مرکب ہے تو بھی جو ہے نا وہ قضیہ شرطیہ نہیں بنے گا، یا جو ہے نا کیا ہے کہ ایک مفرد اور ایک قضیہ سے مرکب ہے تب بھی جو ہے وہ قضیہ شرطیہ نہیں بنے گا. قضیہ شرطیہ تب بنے گا کہ جب دو قضیوں سے مرکب ہو. جی ذوالفقار صاحب، قضیہ شرطیہ کب بنے گا؟ دو چیزوں سے مرکب ہو. جب دو قضیوں سے مرکب ہو. ہاں، جب دو قضیوں سے مرکب ہو تب قضیہ شرطیہ بنے گا. اور قضیہ عملیہ عام ہے، چاہے دو مفردوں سے مرکب ہو یا ایک مفرد اور ایک قضیے سے مرکب ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی. ہاں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ذرا. اب آگے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے درمیان وجہ اثر کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کے درمیان میں جو ہے نا کیا ہے کہ وجہ اثر کیا بنے گی؟ نے کہا جی ان کے ذریعے وجہ اثر یہ ہے کہ بھائی جو دو اس میں اتصال کا حکم ہوگا، اتصال یا سلب اتصال کا حکم ہوگا، یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہوگا. تو اگر اس میں اتصال یا سلب اتصال کا حکم ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں، اور جس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر قضیہ شرطیہ متصلہ کی بھی دو قسمیں ہو گئی، قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسم ہو گئی. قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسم کون سی ہوگی؟ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، دوسرا قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہو گئی، قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ. تو قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کی تعریف کیا بنے گی؟ مجھے یہ بنے گی کہ جس میں اتصال کا حکم ہو. جس میں کیا ہو؟ اتصال کا حکم ہو. جس میں اتصال کا حکم ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ موجبہ. اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو کلما کانت الشمس کان النہار موجودا. تو اب دیکھو کلما کانت الشمس یہ ایک قضیہ ہے، کان النہار موجودا یہ دوسرا قضیہ ہے. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ ان دونوں میں اتصال کا حکم ہے. کس طرح کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. تو دیکھو کہ بھئی کان النہار ہو، یہ کانت الشمس کے ساتھ متصل ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ساتھ متصل ہے نا. تو یہ متصل ہے، تو اب کیا بنا کہ بھئی یہ قضیہ شرطیہ متصلہ بنا. کیوں کہ یہاں پر اتصال کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. اور یا پھر اس میں حکم ہوگا سلب اتصال کا، جیسے لیس البتہ اذا کانت الشمس طالعا کان اللیل موجودا. کہتے ہیں اسی طرح نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو. اس طرح نہیں ہے. یا یہ سلب اتصال کا حکم ہے. پہلے تھا اتصال کا حکم، یہ تھا سلب اتصال کا حکم. جی بولیے، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اتصال اور سلب اتصال کا کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ جی.
جی ہاں جی حضرت وہ تھا معنی دیکھے تو سمجھ میں آ رہا الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو سالبہ کہتے ہیں. اب شرطیہ منفصلہ کیا ہوگا؟ شرطیہ منفصلہ کی ہم تعریف ہمیں کیا کی تھی کہ جس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو. جس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو تو یہاں پر اس کی ایک سی تقسیم ہو گئی. کیسے تقسیم ہو گئی کہ بھئی جس میں انفصال کا حکم ہوگا اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہتے ہیں. جس میں سلب انفصال کا حکم ہوگا تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہتے ہیں. یہاں تک جو ہے یہ آپ جو ہے نا یہ بات مکمل ہو گئی. اب قضیہ شرطیہ منفصلہ کے آگے جو تین قسمیں ہیں نا پورا گھروں میں ہیں جی